علماء ذوی الاحترام، حجاج اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من کان للہ وکان اللہ لہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، نہایت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں ہم اور آپ سب کہ آج سلطان الاولیاء پیران پیر روشن ضمیر جناب دستگیر 11ویں والے پیر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جشن کی محفل میں شریک ہے۔ ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے، اور قاری محمود صاحب کا اور ہمارا کام اور علماء کا یہی ہے، اسٹیجوں پر آنا، تقریریں کرنا، ماحول پڑھنا۔ میں تو اس لیے ڈھیلا ہوں کہ آج قسمت سے شاید یہاں آنا تھا، تو جس کو دیسی زبان میں بولتے ہیں چک نکلنا، وہ صبح صبح نہاتی ہوئی نکل گئی، تو انجیکشن وغیرہ کروانے کے بعد ہم نے کہا کہ پہنچنا ہے، زبان ہے۔ لیکن آپ کو جس طرح دیکھ رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے کئی دن سے اسوج نے یا اور کسی چیز نے چکے نکالے، یہ بالکل ڈھیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ دیکھو، میں صاف لفظوں میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ کا لاکھ شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پر ساتھیوں کی دعاؤں کے صدقے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے جموں کشمیر کے کونے کونے میں بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے اور باہر بھی ملتا ہے۔ تقریر کبھی بھی کوئی عالم خود نہیں کر سکتا۔ سید صاحب ہماری سب کے سر کے تاج ہیں، ہم سب ان کی پیداوار ہیں، وہ بھی تقریر خود نہیں کر سکتے۔ تقریر جب بھی ہوتی ہے تو پبلک کرواتی ہے، مجمع تقریر کرواتا ہے۔ اگر مجمع بیدار ہوگا، تقریر سنے گا تو تقریر مقرر کر جائے گا۔ تو مجمع کو اگر اسوج کی تھکاوٹ ہو اور مقرر کو چک ہو تو پھر تقریر کیا ہوگی؟ تو بہرحال زیادہ وقت آپ کا لینا بھی نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ وقت تو اب جلسے کے اختتام کا ہے۔
زیادہ سے زیادہ اور مان کر کے چلیے 3 بجے تک آپ کا صبر کا پیالہ جو ہے وہ بھرا رہے گا. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ آپ یہ جان چھوڑیں تو ہم بھی جائیں. تو الحمدللہ بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. جتنی دیر آپ سماعت کریں گے اس کے بعد قائد اہل سنت ہیں وہ بھی اپنے ملفوظات رکھیں گے. امام صاحب بھی شاہی امام صاحب ہمارے ماشاءاللہ وہ بھی ساتھ ہی تشریف لا رہے ہیں. ان کے بھی دعائیہ کلمات آپ نے سماعت کرنے ہیں. اور ڈرنا نہیں، آپ کے پہلے ہی جو آئے ہیں وہ نہیں جان چھوڑ رہے اور آگے تو شاہی مغرب یہی نہ ہو جائے. ہم لوگ بھی ماحول دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ جناب والا وہ ایک دور میں ایک مقرر صاحب تھے وہ آنکھ بند کر کے رٹ کر کے تقریر بولا کرتے تھے اور کرسی پر بیٹھ کر بولنا شروع کر دی. ایک طرف سے آنکھ بند کر کے شروع کیے ہوئے چل رہے ہیں. جب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگایا آنکھ کھولی تو ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ملا. باقی سب گھروں کو پہنچے ہوئے. میں نے کہا واہ مبارک ہو تمہیں میری تقریر اچھی لگی. کہا مولانا مبارک بادی بات میں تو نا کرسی چھوڑو، محلے کی کرسی نہیں میرے گھر کی کرسی میں کرسی کے چکر میں بیٹھا ہوں. ایسے کرسیوں کے چکر میں لوگ برباد بھی پڑے ہوئے، اپنے تعلقات کو خراب کرتے ہیں. یہ عارضی کرسیاں ہوتی ہیں، صحیح یہ بدلتی رہتی ہیں. تو میں فضیلت کے اوپر تو آپ نے تقریریں بڑی سماعت کر لی اور بڑی فضیلت بھی بیان کر کے مولانا ریاض صاحب بھی مختصر وقت میں اور صبح سے کر رہے ہیں لوگ بیان. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ کو تھوڑی سی فضیلت کے ساتھ سیرت بھی بتائی جائے جس کا فائدہ ہو. اس سے قبل کے بات کو بڑھائیں، ذرا درود پاک اس انداز میں سنائیں کہ آقا ہمارے درود کو سنیں. یہاں بھی نقطہ آپ کو دے دوں. اللہ نے اپنے حبیب کو حاضر و ناظر بنایا ہے. کیا بنایا بولیے؟ بہت ٹھنڈے دماغ سے، کیونکہ مجمع جس انداز سے اسی طرح گفتگو کرنی ہے. بے شک بڑی حاضر و ناظر پرزنٹ. اس کے لیے قرآن نے حضور کی ذات کو جو بیان کیا وہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا. بولو سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور اس میں قید نہیں ہے کہ حضور صرف اپنی امت کے گواہ ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر ایک کے اعمال حسنہ کی یا اس نے جو کیا ہے اس کی گواہی میرے نبی خود دیں گے. کہتے سبحان اللہ. اب گواہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ حاضر بھی ہونا، ناظر بھی ہونا. ابھی شادیوں کا دور چل رہا ہے، کئی لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جناب والا میں گواہ بن جاؤں. ابھی اتفاق قریبی سے میں نے سرن کوٹ میں حضرت ایک نکاح کروایا تو وہاں میں نے کہا جی 2 گواہ متعین کیجئے. تو ایک آدمی دور سے خود ہی سے بولا کہ جناب 1 گواہ مجھے رکھنا. کہا آجا کون سی دقت کی بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں سے وہ بھی ڈسمس ہو گیا. وہ کس طرح اس کو مجھے نہیں کوئی لینا دینا. مطلب گواہی کے لیے بندہ تڑپتا ہے، لیکن گواہ وہی ہوگا جو مجلس میں ہوگا، حاضر ہوگا، ناظر ہوگا. ذہنی طور پر بھی توازن ٹھیک ہوگا اور جو شرعی گواہی ہے وہ شریعت کے اعتبار سے گواہ ہونا چاہیے. تو سرکار کائنات شاہد ہیں یعنی گواہ ہیں، اللہ نے بنایا ہے. بے شک بے شک. تو اس وقت آپ یہاں جلسہ کر رہے ہیں، محلہ خواجہ ہو کہ محلہ بجاڑا ہو، اس گھر کے اوپر اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول ہماری ہر ایک حرکت جو کر رہے ہیں اس کے گواہ ہیں. کیا تو سبحان اللہ. اس کے سرکار کیا ہے بولیے؟ میں نے کسی کو لاٹھی ماری. جو نہیں مانتے جائیں جہنم میں. قرآن کا انکار ہے، قرآن کہہ رہا گواہ ہے. اور اللہ نے اپنا قرب بتایا کہ میں رگے گلو سے زیادہ قریب ہوں. بے شک. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب بتایا وہ کیا بتایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بیدار ہو کے اور بولو سبحان اللہ. اگر سنیں گے تو انشاءاللہ ذائقہ آئے گا. اور یہ میرا کمال نہیں،
یہ کمال کسی لگانے والے کا کمال ہے، یہ کسی کی نظر کا کمال ہے، میرا اپنا نہیں، لیکن توجہ سے سنے گا تو سکون۔ قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رسالت اہل سنت غوث الورا خدمت رسول۔ سبحان اللہ۔ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، تو جو یہ سنی کہتے ہیں نا یہاں درود و سلام پڑھو تو سرکار سنتے ہیں، یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو درس دے رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جو یہ کہے کہ جناب یہ اس مسجد میں پڑھا جائے، کیا نام ہے جی اس مسجد شریف کا؟ آئے آئے سبحان اللہ۔ پہلے یار، پہلے خلیفہ اور بعد انبیاء اور رسول جس کا مقام ہے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ مسجد صدیق اکبر میں سلام ہوتا ہے، چاہے اخلاق صابری صاحب پڑھیں کہ مختار رضوی صاحب پڑھیں یا ظفر صابری پڑھیں کہ یا اعظم صاحب ہی کھڑے ہو کر کے پڑھ دے، یہاں مسئلہ دل کا ہے، جو دل سے پڑھے گا دل سے تار ملے گی، سلام حضور سنیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ میں کوئی اقوال نہیں بیان کیے، کوئی قصہ کہانی نہیں، آپ کے سامنے قرآن کا ریفرنس دیا، اور قرآن نے بھی کتنے صاف لفظوں میں بیان فرمایا۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا، علماء تھوڑی توجہ دیں، النبی اولا بالمومنین کی جگہ بالناس ہو جاتا کہ نبی لوگوں کی جانوں سے قریب ہے، تو لوگوں میں سب ہے، یوگی بھی ہے، مودی بھی ہے، اس کے چمچے بھی ہیں، اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی ہیں، کتنے ہیں اس کو چھوڑیے۔ ناس کا لفظ نہیں لایا، اللہ نے جو لفظ لایا وہ مومنین، کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے، اور مومن ہی درود و سلام بھی پڑھتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ علمی نقطے آپ کے سامنے دو چار گوشت گزار کروں تو پتہ چلا کہ سنی جہاں سے بھی درود پڑھے حضور سنتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ سنی سے حضور دور ہی نہیں ہے، بے شک۔ بولو نا ہے دور۔ قرآن کہہ رہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس طرح جان کو قائم رکھنے کے لیے خون کی روانی ضروری ہے، خون جام ہوا انسان جام ہوتا ہے، خون حرکت کرتا رہے، گردش کرتا رہے تو انسان کی سانسیں باہر رہتی ہیں، میرے نبی خون کی طرح مومن کی جانوں کے قریب رہتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ غوث الورا مولانا عبد المجید قادری صاحب، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، بہت اچھا، واہ واہ واہ، کیا بات۔ روحانیت کی بات کرو، اور آپ کی بھی میں نے خبر لینی ہے سب سے، اور مجھے یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب والا دوسری بار آپ مجھے یہاں جلسے میں بلائیں نہ بلائیں، مجھے نہیں بلائیں گے تو صابری صاحب یہاں موجود ہے، صابری صاحب ان کے پیچھے آپ پڑھتے رہیں گے، میرے ہی شاگرد ہیں تو بات ختم۔ جناب والا میرے ساتھی موجود ہیں، میرے شاگرد اور بھی موجود ہیں، اخلاق صاحب نے بھی الحمدللہ کچھ عرصہ ہم سے پڑھا ہے، اور کئی لوگ یہاں موجود ہیں اس آپ کے علاقے میں جو چاہے خواجہ فیملی میں ہوں یا دوسری فیملی میں، اور سب سے بڑی فیملی جو ہے مسلمان کے لیے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو مومن بن گیا، تو اللہ کے نزدیک کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عبد المجید قادری تیری کاسٹ کیا ہے، تیری ذات کیا ہے،
وہاں یہ ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک ذاتوں پر فیصلے نہیں ہونے والے، تقوی کے حساب سے فیصلہ ہونے والا۔ ہم الجھے پڑے ہیں جناب، ہم مسجدوں میں الجھے پڑے ہیں، ہم جناب والا محلوں میں الجھے پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اتنا وسیع دین ہے، اتنا وسیع دین ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں محمد اس رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کسی کو معاف کر دینے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اب بولو گے سبحان اللہ جب میں سنت پر چلا جاؤں گا؟ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت اچھا بات ہے۔ مولوی مجید صاحب کی اور محمود صاحب کی نوک جھوک ہو گئی، انسانی تقاضے سے ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے کبھی ہو گئی تو 22 mm کا سریہ نہیں ہونا چاہیے ہماری کمروں میں اور گردنوں میں، بھلے جھک جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کسی کو عزت دینے سے، معاف کر دینے سے اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہمارا سلسلہ کیا، اللہ معاف فرمائے، بہت اچھی گفتگو، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ ہمارے ایک دوسرے سے تھوڑے سے پانی سے جھگڑ جاتے ہیں، کئی لوگ سر پھوڑ دیتے ہیں۔ پانی بھی کون سا، روڈ سے پانی آ رہا ہے، راستے سے پانی آ رہا ہے، مکان کا پانی آ رہا ہے، اب وہ اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے کہہ رہے ہیں اوپر والے کو تو اوپر روک لے، وہ اوپر کیسے روکے؟ اور کرو نا، پانی کا کام کیا، اوپر سے نیچے آنا، نیچے والے ضد پہ ہٹ جائیں، اوپر لے جاؤ واپس۔ ایسے ایسے پاگل دنیا میں بھی موجود ہے۔ نیچے سے اوپر کیسے جائے گا؟ غور کر، اس نے اوپر سے نیچے ہی آنا ہے، راستہ دے دو، جانے دو۔ یہ آگے سے تیرے والا جو ہے وہ اس سے آگے جا رہا ہے، اس والا اس سے آگے جا رہا ہے، یہ بہتا بہتا سمندر تک پہنچے گا، تو یہاں اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پھر ایک چھوٹے سے نقطے سے لڑ کر کے یہاں زندگی گزار دیتا ہے معاشرے میں، اور جب مرتا ہے، مرتے دم بھی یہ کہتا ہے جناب اس کے منہ نہیں لگنا ہے، قبروں کی جدائی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب دو مسلمان لڑ جائیں آپس میں، اس کے بعد جب تک راضی نہیں ہوتے تب تک اللہ رب العزت کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح ہے، سچ ہے، بہت فکری بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، صحیح بات۔ تہجد پڑھتے رہو، بہت پیاری بات ہے جی، قرآن پڑھتے رہو، جب تک دل سے دل نہ ملا تب تک رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ صاحب لفظوں میں سن لو، اور میں کلمہ پڑھ کے کہہ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کسی نے موضوع نہیں دیا ہے، یہ میں صاحب لفظوں میں نے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کے موضوع سوچا کہ فضیلتیں بڑی ہو گئی، اور یار فضیلت کی دنیا میں تو ابھی ہم جنت پہنچ گئے اور ٹکٹ ہمارے پاس ہے۔ واہ واہ، کیا بات، عمل کیا۔ اگر اتنا جناب والا آسان ہو جائے جنت تو پھر کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے چلا۔ اس پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ارے کبھی نہیں، ان کا جن پر، اور آگے بھی بتا دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ بہکے ہوں کا اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ کس کا؟ نہ بہکے ہوں کا نہ گمراہوں کا۔ یہ دعا رب منگوا کہاں رہا ہے؟ جو فرض نماز ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کلمے کے بعد اسلام کا دوسرا رکن اور سب سے اہم رکن نماز ہے۔ کئی سو مقامات پر قرآن کے اندر جو ہے نماز کا ذکر آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، جہاں بھی آئے نماز کو قائم کرو، یعنی کہ پڑھو۔ پڑھنا مطلب یہ فجر کی پڑھ لی تو زور پڑھو نہ پڑھو،
عصر پڑھو نہ پڑھو، مغرب پڑھو نہ پڑھو، عشاء پڑھو نہ پڑھو، نہیں، قائم کرو۔ اور قائم وہی کرتا ہے نماز کو جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ تھوڑی سی باتوں کو پھیلاؤں گا، بیچ میں جو بچے گڑبڑ کر رہے ہیں آپ بڑوں کی ذمہ داری ان کو سنبھال لیں، ورنہ میں اپنے طریقے سے سنبھالوں گا، پھر ناراض نہیں ہونا آپ۔ اب آپ کہیں گے جناب وہ طریقہ کون سا ہے، وہ میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم ماشاءاللہ کثرت سے آپ سب نے پڑھا، لیکن بعض کا ذہن ٹرالی کی طرف جڑا۔ اب میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ آپ درود یہاں سے پڑھو، سرکار سن رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک موبائل ابھی لگا ہے، یہاں پر لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں چاہے جس کی تار جڑی ہوگی میرے والے موبائل کے نیٹ ورک کے ساتھ، آئی ڈی کے ساتھ، اس تک وہ پہنچے گا۔ حاجی منظور صاحب کی آئی ڈی کے ساتھ جڑا ہوگا جو وہاں پہنچے گا، یعنی جس کی آئی ڈی جس کے ساتھ جڑی ہوگی، جس کا کنیکشن کنیکٹ ہوگا، وہاں تک یہ موبائل میں پاور ہے کہ وہ دکھائے۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ پاور دیا ہے کہ مومنوں سے رشتہ اتنا گہرا کر دیا ہے، صرف مومن اپنا عشق رسول کا رشتہ مضبوط کرے، دنیا کے کسی کونے میں ہوگا، نبی کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی، سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ تو لاؤ۔ راتے راتے واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، راتے راتے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں راتے، بن مرشد تے نورانی لبنا ایویں رول مرسے وچ راتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ یہ میاں محمد صاحب نے کوئی ایسے ہی نہیں جس کو بعض لوگ کہتے ہیں مایا یا کچھ اور بھونکتے رہتی دنیا الگ الگ، لیکن توجہ کریں آپ، یہ میاں محمد صاحب نے ترجمہ کیا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے چلا۔ وہابی ہے 24 نمبر، وہ بھی نماز میں پڑھتا ہے، سنی بھی پڑھتا ہے، دوسرا تیسرا جو بھی ہے سب پڑھتے ہیں، لیکن کانا رادے رادے ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں رادے بین مرشد تینو رانی لبنی ایویں رول مرسے وچ رادے۔ یہ بین مرشد جا کا جو لفظ ہے نا، یہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، بے شک، جن لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب جناب انعام کس پر ہوا؟ جبے کبے والا، دستار والا، وہ بھی الگ الگ دوڑ رہا، انعام میرے پر ہے، سیاسی ایجنٹ الگ لگے، میں ہی بندہ کامیاب ہوں۔ ذرا بتا کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ کیا 40 دن کا چلہ مارنے والے ہیں، یا جناب والا یہ یا مصطفیٰ کے ترانے گانے والے ہیں؟ اب کنیکشن جوڑ لینا، تار جوڑ لینا، اگر چلے والے کی ولیوں سے مل گئی، انعام والے لوگوں سے مل گئی، میں نہیں روکوں گا، چلے جانا۔ اگر صلاۃ و سلام والوں کی انعام والوں سے جڑ گئی، پیغام دے کے جا رہا ہوں، آخری دم تک جماعت کو نہیں چھوڑنا، سلامتی ایمان کے ساتھ جائے گا، میرے نبی کو چہرہ دکھانے کے لائق رہے گا۔
शान औलिया शान गौसुल वरा जिंदाबाद 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 माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं वाह 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 सुभान अल्लाह आपकी जिंदगी दान करे माशाल्लाह इनाम वाले कौन लोग हैं? मेरा नजरिया नहीं, मैं वो डायरेक्ट नहीं चढ़ता हूँ जी डायरेक्ट सीधे जनाब वाला मैं समझा के आपके पल्ले बात डालकर उसके बाद बात जेल में बताऊंगा। आप खुद फैसला आपने करना, मेरा काम है दलील देना। इनाम वाले कौन है? बड़ी बिल्डिंग बना ले कोई, शोभा जहाज बना ले कोई, अकेडमियों के चक्कर के जाल में फंसा ले कोई, या किसी नाटक में घुमा ले कोई, हरगिज़ वो कामयाबी की दलील नहीं। कुरान कहता अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। माशाल्लाह ऐ नमाजी तलाश कर, क्या बात है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ऐ दुआ मांगने वाले तलाश कर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। नमाज पढ़ रहा है, इनाम वाले तलाश कर ले। अल्लाह ने ऐलान कर दिया मेरे नबी इनाम वाले, वाह 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 सुभान अल्लाह। सिद्दीकीन इनाम वाले, सुभान शोहदा इनाम वाले, सालिहीन औलिया अल्लाह इनाम वाले। मेरा चैलेंज है, इदारा कोई भी बड़ा दिखा सकता है हमें, क्योंकि हमारे पास हराम का माल नहीं आता। हम आपकी हलाल कमाई से चंदा करके बिल्डिंग खड़ी करते हैं। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। हमारे इदारे बनते बनते कई साल लग जाते हैं, क्योंकि चंदा आपसे होता है और आप भी बड़ा दिल खोल के देते हैं। जब उशर के लिए बच्चे आते हैं तो करछी के जरिए आप उशर लाते हैं। क्या बात है जी, वाह बिल्कुल हक, बिल्कुल सही बात। मैं वो बात कह रहा, मैं रोना अपना रोता हूँ, वो हंस हंस के यूं कहते हैं। उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है, तलब करते हो दादे हुस्न तुम फिर वो भी गैरों से, मुझे सुन के भी एक आरसी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बेशक बेशक। है ऊपर सनई वालों, सनई तो मेरा जन्म भूमि है, लेकिन अगर तुम खाली यही ऊपर से नहीं, मैं अपनी तरफ भी ना जाऊं और लोवर में भी नहीं जाता। अपर ही अपर वाले अगर मिल करके खाली साल में जो गल्ला अल्लाह ने आपको दिया ना, सही मानो में 10 क्विंटल से 1 क्विंटल जो उशर है वो हर घर से उसके गल्ले के एतबार से निकल जाए तो 1 साल में कई मदरसे चल सकते हैं। बहुत अच्छा। बेशक 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 बेशक। फिर जफर साहब भी बार दर बदर न जाएं, फिर अखलाक साहब भी दर बदर न हो, फिर जनाबी वाला ये भी ना जाए। लेकिन जब हम चमचियों से, कड़छियों से और कटोरियों से जिस तरह मांगने वाले को लोग देते थे उस तरह उशर निकालेंगे, फिर बताओ हमारा पैसा बीमारियों पर लगेगा नहीं लगेगा? क्या बात है, वाह वाह। ये उशर ज़कात की किस्म है जी। जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरीके से ज़कात निकालना भी फर्ज है। 20 क्विंटल अगर आपने गल्ला रखा है, उसमें से 4 कड़छियां आपने पूरे फसल आइंदा फसल आने तक निकाली है, बताइए वो गल्ला पाक होगा? खुद बताइए जरा। उशर है ना, अशरा से 10वां हिस्सा निकालो। बहुत अच्छा बोल। 10 मन है तो 1 मन निकाल दे। तू 1 मन निकाल करके देख, जहां 1 टांडे के ऊपर 1 सिट्टी थी ना इस साल, आइंदा साल देख रहे ना वो कादर मुतलक है। 5 ना लगा देना तो मुझे यहां से नप लेना। ये उसका फरमान है और रिज्क मेरा तेरा भी नहीं। कई जगह हमारे ये तलबा जाते हैं ना उशर करने, तो जनाब कई लोग पीछे से त्रमड़ लेकर के भी दौड़ते हैं। चल है मौलवी साहब, पूरा हम कमाता रहता हूं, हम आ गया तुम्हारा कुलेमा के लेने वास्ते।
کئی جگہ ان بچوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. پھر وہ مجھے فون کرتے پورے سال ہم کما کے مار کے گیتنا کو بچائی رچھا کو بچائی اور بوجھو نے بھی کٹی تباہی جیڑی بچی تو مولوی کی باری آئی. لمحہ فکری. اور کرو آپ کو ہنسا بھی دیا اس ہنسنے کے اندر تھوڑا دیکھو سوچو بھی اندر کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں یا صحیح نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے مومنین کی پہچان کیا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے. کہہ دو سبحان اللہ. کس پر ایمان لائے؟ چاہے وہ غیب خدا کی طرف منسوب ہو یا نبی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہو. کہہ دو سبحان اللہ. غیب پر ایمان لائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کو قائم رکھے. نماز کو کیا کرے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہمارے دیے ہوئے رزق سے. مت تو چلو ماری یا آساڑی نہیں. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. بہت اچھا. یہ مکی یا دان یہ ہماری یا آساڑی نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہمارے راستے میں خرچ کرے. سبحان اللہ. بے شک مبارکبادی کے مستحق ہو تم کہ اللہ نے تمہیں دیا اور تم نے یہ اللہ کے راستے پر خرچ کیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہی اصل لگا ہے. رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جہاں دیکھا سننی پڑھتے پڑھتے آپ لوگ ہو نہیں اور علماء سے محبت بھی نہیں کرتے ہو. صاف لفظوں میں بتاؤں غیبتوں میں لگے رہتے ہو. کسی نے ایک ٹاکا پڑھا کے چھوڑ دیا تو جناب اسی کے پیچھے پڑ گئے جناب. اور تحقیق کر لیا کرو. اور پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی 24 نمبر آتا ہے نا دو چار باتیں رٹ کر کے کہتے جناب یہ جو بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے. ہمارا سنی تو کوئی بتاتا نہیں. اس کے قریب ہی تو کب لگا کہ تمہیں بتائے. قریب لگو. اور خدا کی عزت کی قسم دنیا میں اگر کوئی مسلک ہے کوئی حق جماعت ہے اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل سنت و جماعت ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اور میں اگر قرآن و حدیث سے بات کروں تو وہ بڑی لمبی بات ہے. میں صرف پہچان بتا دوں آپ کو. کوئی ایک اللہ کا ولی کسی دوسری جماعت میں آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو بتا دو. بابا جی صاحب لاروی کو دیکھو. کیا بابا جی صاحب لاروی معاذ اللہ کوئی دیوبندی ہیں؟ وہ غیر مقلد ہیں اور رافضی ہیں معاذ اللہ. کیا ہے بولو؟ اہل سنت. کہہ دو سبحان اللہ. جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہی غلامانی کے ساتھ ہمارا بھی ٹھکانہ ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری نائب بغداد. آسا مار دیں ایک بار. توجہ حضرت. گستاخی معاف. آپ میرے بڑے میں آپ کی قدر ایز اے سرپنچ نہیں ایز اے بڑا بھائی کرتا ہوں کیونکہ سیاسیوں کو میں اپنی جگہ پر رکھتا ہوں اور آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور عالم دین. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ مسلک کے سچے سپاہی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. جہاں آپ ہوتے ہیں ہمیں یہ فکر نہیں رہتی کہ یہاں گڑبڑ ہوگی. ہمیں پتہ ہے شیر موجود ہے نبض پکڑ لے گا. چل پیچھے ہٹ جائے. یہ سنیوں کا بشیرہ. کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ آپ کا بھی کمال نہیں. یہ بھی بتا دوں آپ تھوڑے پھولنا نہیں زیادہ. یہ سید عارف صاحب کا کمال ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ان کی نگاہ کا کمال ہے. سید حبیب اللہ شاہ صاحب کے ساتھ اسوج ایک بار لگا نا لیتری تو انہوں نے کہا ہم مستی تو کرتے ہیں نا چاہے وہ جناب پیروں کا مرید ہو یا چودھریوں کا جنا ہو. مستی تو اس میں رہتی ہے. یا افسر کا باڈی گارڈ ہو. افسر کا باڈی گارڈ نیتا کا باڈی گارڈ چودھری کا جنا اور پیر کا چیلا جو ہوتا ہے نا وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ جو افسر ہے میں ہی ہوں چودھری میں ہی ہوں پیر میں ہی ہوں باڈی گارڈ نہیں میں افسر میں ہی ہوں. اس میں اتنی آکڑ ہوتی ہے. اب جناب وہاں وہ لوگ تھے لگے کہا یہ کاٹ دو رکھ کو پورا کر دو ختم کر دو. سید حبیب اللہ شاہ صاحب نائب بغداد پمروٹ. کہہ دو سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہا کاٹ دو اب مستی کریں لوگ نہ کاٹیں جی چلو شام پڑے جلدی شام ہے شام پڑے جی جان چھٹے اب ہو گیا جو ہو گیا دوسری لیتری کاٹ دے گی حضرت کھڑے ہیں آسا لگا کر ایسے آسے کی تھوڑی سی اگلی جو وہ تھی نا نوک جو اس کو تھوڑا سا زمین میں گھسیڑ دیا تھوڑا دبایا زمین میں دبا کر کھڑے ہو گئے ہے کٹنے جاؤ منڈے کٹنے جاؤ کہا ہے اب یہ ادھر مستی بھی کر رہے کہ شام پڑے سورج ڈلے شام پڑ نہیں رہے کاٹتے جب رکھ ختم ہوئی نا تو پیر صاحب نے دھیرے سے آسا نکالا تو دیکھ رہے ہیں تو عشاء کا وقت ہو چکا ہے وہ منڈی آخیا تو تسیں دے کٹ چھوڑو تو تسیں نے سیدھے طریقے نال نہیں کٹے آسا نے دوسرے نال کٹوا لیا سبحان اللہ ایسے لوگ تمہارے اندر موجود ہیں پھر تو اپنے عقیدے میں شک کرتا ہے پھر گڑبڑ ہو رہا ہے تیرا عقیدہ سننی کو کوئی ضروری نہیں میں کہتا ہوں علم پڑھو اس میں کوئی دو رائے نہیں ضروری ہے فرض ہے پڑھنا لیکن تمہیں زیادہ جھنجھٹوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تم صرف دیکھ لو کہ جو اولیاء اللہ جس جماعت میں موجود ہے یہ اولیاء اللہ کے دوست ہیں اللہ نے اعلان کر دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے کہہ دو سبحان اللہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا آج کوئی تھوڑا ہے جن کے پاس علم ظاہری بھی ہے علم باطنی بھی اور آج ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں نا ان کا نام لینے سے بیڑا پار ہو جاتا ہے ویسے پاک لے 11ویں والے دا نام ڈوبی ہوئی تر جاوے گی کہہ دو سبحان اللہ اور ریاض صاحب نے میرے اشعار پہلے ہی سنا دیے نا لیکن ان کا لہجہ اپنا تھا میرا اپنا ہے لام لکھ کرامتاں اور پیچھے دے پہلے دیویاں ساڑھڑی وار پیرا یہ عقیدہ لے کر چلو نا کیوں بٹکے ہوئے ہو جی صاحب نے اپنی جولی میں رکھا میاں بشیر صاحب کو اور روح نکل چکی تھی رکھنے کے بعد کا لاکھ کرامتاں اور پیچھے بعد میں کرامتیں لاکھوں آپ ظاہر کرنا آج میری باری ہے آج کس کی باری ہے آج میری باری ہے سمجھو خالی شیر کی لذتیں نہ لیا کرا مولوی صاحب کی آواز اچھی ہے پڑھتے بڑے اچھے شیر کو سمجھو بھی میں لام لکھ کرامتاں اور پیچھے دے پہلے دیویاں ساڑھڑی وار پیرا ڈوبی جنج ڈولی کی تجھ بولی خاطر رب دی اڑے چپا مار پیرا ابد واسطہ حسن ہو سبحان اللہ سین داجی سادے سیرا تو غم تار پیرا یہی تو کہتے ہیں آج اگر محمد حسین صاحب کہہ دیں بشیر صاحب کہہ دیں زید صاحب بکر صاحب کہہ دیں یا پیر المدد فوراً فتویٰ شرک کا جی یہ مشرک ہو گیا اور تیرے کو مشرک کا حیضہ پھوٹا ہوا ہے یہ تیرے ہاں ہوگا میرے ہاں تو یہ کہنا عین ایمان ہے کیونکہ حقیقی معنوں میں مددگار اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے پیروں کو بھی طاقت دے رکھی ہے کہہ دو غوث الورا شان اولیاء سبحان اللہ زندہ باد واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہاں تک تو ہو گئی آپ کے چہرے میں پڑھ رہا ہوں کہ تقریر آپ پر اثر کر رہی ہے دونوں چیزیں ہیں دیکھو نا نماز کس پر فرض ہے بولو مومن پر اور مومن جماعتی ہے کہ جماعتی اہل سنت کہہ دو سبحان اللہ کوئی پڑھے باقی اس سے کوئی لینا دینا نہیں فرض تو نہیں نا فرض نہیں فرض ایمان والے پر ہے جس پر فرض ہے تو وہ پڑھتا نہیں اور صاحب لفظوں میں سن لو سال میں ایک بار ہر سال یہ جلسہ کیا کرو آپ عزیزم ظفر صاحب نے مل کر جو کیا ہے یہ اچھی بات ہے مبارکبادی کے مستحق ہیں
کہ ایک چھوٹے سے ابھی طالب علم ہی ہے لیکن یتیمی کا داغ لگا ہوا تھا، کس طریقے سے ہم نے ان کو سینچا ہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن آج الحمدللہ مجھے فخر ہے اس چیز پر کہ ہماری ایک ایسے گھر میں جہاں سایہ اٹھ چکا تھا وہاں الحمدللہ کئی کے اوپر سایہ بننے والا ایک فرد تیار ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہوتی ہے اصل۔ اب آپ توجہ کریں، نماز، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اب بالکل 11ویں دینا، ابھی آپ کو ادب بھی بتا دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ویسے بھی رزق کا ادب ہے لیکن جب نسبت ہو جائے تو اور ادب بڑھ جاتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلے بھی رزق کا ادب ہے، اور جو آدمی رزق کی قدر نہیں کرتا، یہ رزق ایک بار چلا جائے نا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، رزق ایک بار چلا جائے دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ تو پھر جب نسبت ہو جائے، مان لو ایک کپڑا ہے یہی، اس کپڑے کو ابھی آپ نیچے رکھ کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور جناب والا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسی کا ایک مختصر سا ٹکڑا کٹا اور اس سے غلاف بن گیا، کیا بن گیا؟ غلاف بن گیا۔ اب بتائیے غلاف کہاں استعمال ہوتا ہے؟ قرآن پر، قرآن کے علاوہ اس کو کوئی استعمال کرتا ہے؟ ایمان والا تو نہیں کرتا، ہاں کوئی نجدی ہو تو وہ معاذ اللہ قرآن پاک کو کہاں رکھ کر کے وہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے فوٹو دیکھے ہوئے ہیں، تو معاذ اللہ پاؤں کے اوپر قرآن رکھ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے فوٹو آپ میڈیا آج کل تو اوپن ہے، آن لائن دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بے ادب لوگ ہیں، لیکن جو با ایمان ہے وہ با ادب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کپڑے کو پھر اس کا احترام بڑھ گیا، ایک ہی تھان سے کٹا، ایک میرے جسم پر لگا، اس کا کوئی احترام نہیں، لیکن دوسرا غلاف کا بن گیا قرآن کا، اس کو آپ چومتے ہیں۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، اس کو کیوں نہیں چومتے؟ کہا مولوی صاحب یہ تو تواڈے جسم دے نال لگا تھا۔ میں کہتا کی ہو گیا؟ کہا تواڈا جسم اور ہے، اللہ دا کلام اور ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو نسبت ہے، رزق برکت ہے خود بھی، لیکن جب نسبت ہو جائے، میلاد کا بن جائے تو اور برکت، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب 11ویں بن جائے تو اور برکت، تو آپ 11ویں ابھی دو، اس کے علاوہ میلاد کا لنگر بھی لگاؤ، 3، 15، 40 سب کرو، مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہمارے راستے میں خرچ کرو، خوب خرچ کرو، اللہ نے جو دیا ہے جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو، لیکن اس خرچے سے پہلے یہ خرچہ تب قبول ہوگا جب آپ 5 وقتہ نمازی ہوں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب آپ 5 وقتہ نمازی ہوں گے، سبحان اللہ۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سید بشارت حسین صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام صاحب سبحان اللہ۔ آگے سارے حضرات آگے، ماشاءاللہ، قریب آنے، ماشاءاللہ۔ امام صاحب، امام صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت، نور قائد اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، تھوڑا بیٹھے آپ حضرات سب ایک بار مل کر بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات ادبی کی چل رہی تھی، ہمارے سروں کے تاج سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے، استاد بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں، اور ہمارے سر کے قائد بھی ہیں، سروں کے تاج بھی ہیں، تو چونک میری اپنی جگہ رہے، لیکن میں نے کہا یہ چونک نہیں کرنی کہ حضرت کے سامنے میں کرسی پر بیٹھا ہوں، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو سنی جماعت ہے ہی با ادب، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اب خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ دو ہستیاں تشریف لا گئی، میں وقت آگے نہیں بڑھاؤں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، چاہے وہ 11ویں دیتا ہو، جو مرضی کرتا ہو، جب نماز نہیں پڑھتا تو 11ویں بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ 11ویں ایک مستحب عمل ہے اور نماز فرض ہے۔ بے شک حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، بس ایک بات آپ سنیے، بات کو کلوز کروں، بڑا جو ہے فکری واقعہ ہے اور بڑا اس سے سبق آموز واقعہ ہے یہ۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نکلے حضرت بہلول دانا مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں، راستے میں ملے، پہنچ گئے قافلے کے ساتھ، پوچھا کسی نے بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا ان کو ملنا ہے۔ کہا جی وہ دیوانے ہیں۔ کہا ہاں دیوانے ہی کو ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، انہی کو ملنا چاہ رہے ہیں۔ ملاقات ہوئی، سلام دعا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے جب سلام دعا کی تو حضرت بہلول دانا مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ جنید بغدادی ہیں؟ کہا جی۔ کہا وہی جن کے چرچے ہیں، شہرت ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھے، جو آداب ہیں سنتی طریقہ یہ ہے، اپنے آگے سے کھائے، جب مجلس میں 2 4 بیٹھے ہوں تو اس طرح، جو پورے طریقہ کار تھا وہ بتایا۔ تو حضرت بہلول دانا مجذوب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کھڑے اٹھ کر کے دامن جاڑا اور آگے نکلنے لگے۔ کہا واہ جنید بغدادی، بڑے چرچے سنے لیکن ابھی تک تجھے کھانے کے آداب کا پتہ نہیں۔ آگے بڑھ گئے حضرت جنید بغدادی، پھر آگے چلنے لگے۔ ساتھی نے کہا چھوڑیے، دیوانے کا نہیں، چلنا ہے۔ آگے پہنچے، پھر سلام کیا۔ کہاں جنید؟ کہاں وہی جنید جس کو کھانے کا آداب کا پتہ نہیں؟ کہاں جی وہی جنید ہوں۔ کہا چلو کھانے کی بات اپنی جگہ رکھو، ذرا گفتگو کے آداب بتا دو کہ گفتگو کیسی کرنی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا گفتگو ایسے ہو، آداب یہ ہیں، اس کے یہ ہیں، بڑے کے سامنے یہ، چھوٹے کے سامنے فلاں فلاں، جو آداب تھے۔ فرمایا بڑے چرچے تھے لیکن تمہیں تو گفتگو کے آداب کا بھی پتہ نہیں۔ پھر پلہ جاڑا اپنا، دامن جاڑنے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا دور آج کل یہ نا کہ اگر سید صاحب ہماری ہم میں سے، میں اپنے مولویوں کی بات کروں، کسی کی غلطیاں نکالیں گے نا تو ہم جناب والا کہیں گے چلو چھوڑو جی، نکال دی تو ہم ادھر سے پیچھے جاتے ہیں، ہم کون سے کم ہیں؟ ہم اپنی جگہ 22 mm کا سریا جناب گلے میں ڈل جاتا، آکڑ ہو جاتا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو دیکھیے، اللہ ولایت بھی اب پیچھے لگے ہوئے کہ سیکھنا آج رمز۔ آگے بڑھے تو تیسری جگہ جا کے بیٹھے، پھر سلام کیا۔ کہا آگے پھر کہاں؟ کہا وہی جنید آگے جس کو نہ گفتگو کے آداب پتہ ہے نہ کھانے کے آداب پتہ ہے۔ کہاں جی وہی جنید ہوں۔ کہا چلو پھر سونے کے آداب بتا دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ نے فرمایا اس طرح سونا ہے، اس طرح سونا ہے۔ چھوڑ بیٹا بیٹھ، اتنی پیاس نہیں لگی، بیٹھ جا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کہا تو اس میں بھی جنید بغدادی رحمہ سے فرمایا، حضرت بہلول مجذوب دانا رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہیں سونے کے آداب بھی پتہ نہیں، یہ جو تم بتا رہے ہو نا یہ سب فرع ہے، اصل کچھ اور ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر دامن جاڑ کر کے آگے بڑھنے لگے۔ جب آگے بڑھنے لگے تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے دامن پکڑ لیا، فرمایا حضور بس آگے نہیں جانا، آپ مجھے یہ تینوں آپ بتا دیں، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا سنو، پھر کھانے کا جو آداب آپ نے بتایا نا یہ فرع ہے، یہ طریقہ ہے کھانا کھانے کا، لیکن کھانا حرام لقمہ اگر آپ کھائیں گے نہیں، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، عشر نہیں نکالیں گے، دوسروں کا خون چوس کر کے کھائیں گے، حرام کھائیں گے، جتنے بھی آداب کے ساتھ کھا لو پھر فائدہ نہیں، لقمہ تو حرام ہی ہے، دل سیاہی ہونا ہے، اسے نور پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت میں سمجھ گیا۔ فرمایا آگے گفتگو کے آداب، فرمایا گفتگو چاہے آپ جتنی بھی لچھے دار کرو، جو چاہے مرضی کر لو، لیکن جب تک اس میں خدا کی رضا شامل نہ ہو تو اس گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں تقریر کی، کیونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور فرمایا سونے کے آداب
जिस तरह मर्जी सो, दाहिना करवट पे सो, हाथ नीचे रख करके सो, लफ्ज मोहम्मद ही बन करके सो जाओ। तवज्जो से सुनना, पूरा मुआशरा इसमें अपनी इस्लाह करे, मोहल्ला वाले अपनी इस्लाह करें, जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो इस्लाह करें। फरमाया जिस तरह मर्जी सो, दरूद पढ़ करके सो, सूरा मुल्क पढ़ करके सो, वज़ाइफ करके सो, सूरा यासीन पढ़ ले और दाहिना करवट और लफ्ज़ मोहम्मद बन करके सो जा। ये गौर कर, अगर दिल में किसी के लिए कीना या हसद या नाराजगी लेकर के सो रहा है तो तेरा ये सब पढ़ना पढ़ाना बेकार है, तुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस खुलासा हो गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते चला। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, न बहके हूं का न गुमराहों का। बहके हुए गुमराह कौन है, वो ऑपरेशन बाकी है, कायदे अहले सुन्नत करेंगे। कल मैं तौबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।